میں بلوچوں کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی تو ان کو اونرشپ نہیں دی گئی ہے، ان کی مشاورت نہیں تھی اس میں، تو وہ اس منصوبے کے خلاف ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی کلیم کی ہے، اور اس سے پہلے بلوچستان میں چائنیز پر پہلے بھی اٹیک ہوتے رہے، لیکن یہ ایک سگنیفیکنٹ اٹیک ہے آج۔ ٹھیک ہے، یہ سگنیفیکنٹ اٹیک ہے، لیکن شمائلہ جعفری، کراچی جیسے بڑے شہر میں چینی قونصل خانے کو نشانہ بنانا کیا ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیں، وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پیغام اگر اس دعوے کو صحیح مان لیا جائے بی ایل اے کے، تو پیغام تو یہی دیا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے باہر بھی، پاکستان میں کہیں پر بھی وہ چائنیز انٹرسٹ کو، چائنیز سٹیزن کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کراچی کا یہ علاقہ کافی سیکیورڈ علاقہ ہے، اس کے آس پاس اور بھی کئی ڈپلومیٹک مشنز اور ایسی بلڈنگز ہیں، پھر اس کے ارد گرد کونسل خانے کے پاس سیکیورٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جو مسلح افراد ہیں ان کا کئی چیک پوسٹوں کو کراس کر کے پہنچ جانا، ویزا سیکشن کے اندر تک چلے جانا، تو یہ کافی جو ہے ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو شمائلہ، یہ شدت پسند مسلح گروہ سی پیک کے خلاف ہیں کیوں؟ دیکھیں، ایک تو یہ احساس ہے کہ ان کو، بلوچوں کو نمائندگی بہت زیادہ نہیں دی گئی، ان سے مشاورت نہیں کی گئی جب اس منصوبے کو جو ہے کنسیپچولائز کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کو لگتا ہے کہ جس طرح سے امپلائمنٹ جنریشن ہونی چاہیے تھی، کچھ باتیں جو حکومت پاکستان ان کو بتاتی رہی ہے، بلوچوں کو اس میں حصہ ملے گا، وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ ایک طرح سے ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کے صوبے کو، ان کی جگہ کو، ان کے ریسورسز کو انویٹ کیا جا رہا ہے چائنا کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوج کی موجودگی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ فوج نے اس منصوبے کی، اور جو چائنیز ہیں ان کی پاکستان میں تحفظ کے لیے خود سے ذمہ داری لی تھی پاکستان کی فوج نے۔ تو اب جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو فوج کا بھی ایک فٹ پرنٹ جو ہے بلوچستان میں بڑھتا جا رہا ہے، جس سے بظاہر لگتا ایسا ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں جو کہ علیحدگی پسند ہیں وہ کچھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ شمائلہ جعفری، بہت بہت شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بی بی سی اردو کے